اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المحاربین، حدیث نمبر 6831، اردو ترجمہ۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن سلمہ نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عتبہ نے، اور ان سے زید بن خالد الجہنی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں حکم دے رہے تھے جو غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کیا ہو کہ 100 کوڑے مارے جائیں اور سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 6832، اردو ترجمہ۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جلا وطن کیا تھا، پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا۔ حدیث نمبر 6833، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جس نے زنا کیا تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھا، حد قائم کرنے کے ساتھ 1 سال تک شہر باہر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 6834، اردو ترجمہ۔ بدکاروں اور مخنثوں کا شہر بدر کرنا۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن ابن کثیر نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو مخنث بنتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مرد بنے، اور آپ نے فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو، اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو گھر سے نکالا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلاں کو نکالا تھا۔ حدیث نمبر 6835 اور 6836، اردو ترجمہ۔ جو شخص حاکم میں اسلام کے پاس نہ ہو، کہیں اور ہو، لیکن اس کو حد لگانے کے لیے حکم دیا جائے۔ ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عبید اللہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اس پر دوسرے نے کھڑے ہو کر کہا کہ انہوں نے صحیح کہا، یا رسول اللہ، ان کا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں۔ میرا لڑکا ان کے یہاں مزدور تھا، اور پھر اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے کو رجم کیا جائے گا، چنانچہ میں نے 100 بکریوں اور 1 کنیز کا فدیہ دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو ان کا خیال ہے کہ میرے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی لازمی ہے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ بکریاں اور کنیز تمہیں واپس ملیں گی، اور تمہارے لڑکے کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ملے گی، اور انیس صبح اس عورت کے پاس جاؤ، اور اگر وہ اقرار کرے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے رجم کیا۔ حدیث نمبر 6837، اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور تم میں سے جو کوئی طاقت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں میں سے نکاح کر سکے، تو وہ تمہاری آپس کی مسلمان لونڈیوں میں سے جو تمہاری شرعی ملکیت میں ہوں نکاح کرے، اور اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہو، سو ان لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا کرو، اور ان کے مہر انہیں دے دیا کرو، دستور کے موافق۔
اس طرح کی وہ قید نکاح میں لائی جائیں نہ کہ مستی نکالنے والیاں ہوں اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں ہوں۔ پھر جب وہ لونڈی قید میں آ جائیں اور پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یہ اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری کا ڈر رکھتا ہو، اور اگر تم صبر سے کام لو تو تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ حدیث نمبر 6838، جب کوئی کنیز زنا کرے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے، اور انہیں ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کنیز کے متعلق پوچھا گیا جو غیر شادی شدہ ہو اور زنا کرا لیا ہو، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زنا کرائے تو اسے کوڑے مارو، اگر پھر زنا کرائے تو پھر کوڑے مارو، اگر پھر زنا کرائے تو پھر کوڑے مارو، اور اسے بیچ ڈالو، خواہ ایک ہی رسی ہی قیمت میں ملے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے یقین نہیں کہ تیسری مرتبہ کوڑے لگانے کے حکم کے بعد یہ فرمایا یا چوتھی مرتبہ کے بعد۔ حدیث نمبر 6839، اردو ترجمہ۔ لونڈی کو شرعی سزا دینے کے بعد پھر ملامت نہ کرے، نہ لونڈی جلا وطن کی جائے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کنیز زنا کرائے اور اس کا زنا کھل جائے تو اسے کوڑے مارنے چاہیے، لیکن لعنت ملامت نہ کرنی چاہیے۔ پھر اگر وہ دوبارہ زنا کرے تو پھر چاہیے کہ کوڑے مارے، لیکن ملامت نہ کرے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرائے تو بیچ دے، خواہ بالوں کی ایک رسی ہی قیمت پر ہو۔ اس روایت کی مطابقت اسماعیل بن امیہ نے سعید سے کی، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث نمبر 6840، اردو ترجمہ۔ ذمیوں کے احکام، اور اگر شادی کے بعد انہوں نے زنا کیا اور امام کے سامنے پیش ہوئے تو اس کے احکام کا بیان۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبانی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے رجم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا۔ میں نے پوچھا سورہ نور سے پہلے یا اس کے بعد؟ انہوں نے بتلایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس روایت کی مطابقت علی بن مسہر، خالد بن عبداللہ محاربی اور عبیدہ بن حمید نے شیبانی سے کی ہے، اور بعض نے سورہ نور کے بجائے سورہ المائدہ کا ذکر کیا ہے، لیکن پہلی روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 6841، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زناکاری کی ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں رسوا کرتے ہیں اور کوڑے لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ تم جھوٹے ہو، اس میں رجم کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ وہ تورات لائے اور کھولا، لیکن ان میں سے ایک شخص نے اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کا حصہ پڑھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں رجم کیے گئے۔ دونوں رجم کیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ مرد عورت کو پتھروں سے بچانے کی کوشش میں اس پر جھکا رہا تھا،
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المحاربین کی حدیث نمبر 6831 سے۔ اور 6841 تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔